بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار المنافقین ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوۃ نبویہ والشورۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والاشار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ قائم بامر اللہ والصلاۃ والسلام علی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتقین الشرفاء ولعنت اللہ علی غاصب یعقوبہم ومنکر فضائلہم من یوم نداوتہ الی یوم الدین بے شمار اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلی حمد ہے اللہ کی کہ جس کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ جیسی ہستیاں حالت رکوع میں سبحان ربی العظیم وعبد حمدہ کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں، اور اس اللہ کی حمد ہے کہ جس کی بارگاہ میں یہی ہستیاں سجدے میں سر رکھ کے اس کی ثنا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ۔ خدا کی لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت محمد کا انکار کیا، اور خدا کی ساتھ رحمتیں ان لوگوں پر جنہوں نے بزم انبیاء و ملائکہ میں بیٹھ کر ولایت علی بن ابی طالب کا اقرار کیا اور آج اسی کے خاتمے کی دعاؤں میں مشغول ہیں۔ آج 7واں دن ہے مسلسل آیہ مودت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ میں آپ حضرات کے گوشت گزار کر رہا ہوں۔ جو کچھ مجھے در آل محمد سے ملتا ہے آپ کو اس کا مستحق سمجھتے ہوئے آپ کے حوالے کرتا ہے، کیونکہ آل بیت رسول کا ذکر زندگی ہے اور آل بیت محمد کا ذکر نسلوں کی پاکیزگی کی ضمانت ہے۔ پاکیزہ خون بیٹھ کے ذکر حسین کرتے ہیں، اور جیسے کہ فرما رہے تھے کہ مجلسوں میں آ کر ذکر علی کر کے اپنی ماں کو دعا ضرور دینی چاہیے کہ خالق تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ماں ایسی عطا کی جس نے مجھے دودھ میں ولایت علی۔ آیا وافی ہدایہ روز سماعت فرما رہے ہیں، خالق کائنات کا ارشاد ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا نہ مانتا ہوں سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ یا ایک معصومہ عالم ہے، دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں اور میں دونوں ہی آپ کے نظر کر دیتا ہوں۔ صیغہ واحد مؤنث ہے، ایک مخدومہ عالم ہے جس کی مودت کا تقاضا پروردگار نے بازبان رسالت کیا ہے کہ اس معصومہ عالم سے مودت کرو۔ اور آج میں مودت کے حوالے سے ایک دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیے گا تو پھر لطف آئے گا۔ سوال اجر رسالت معاف ہونا ہے، اسی آیت کے حوالے سے سوال اجر رسالت معاف ہونا ہے، عدو دی کو ابھی بے نقاب ہونا ہے۔ سوال یہی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، سوال اجر رسالت معاف ہونا ہے، عدو دی کو ابھی بے نقاب ہونا ہے۔ کیوں؟ علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے، علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے، ابھی
تو باغ فدق کا حساب ہونا۔ توجہ ہو گئی آپ لوگوں کی۔ خالق نے اجر رسالت مودت اور مودت دل میں، اور دل ہر غریب اور امیر کے پاس موجود ہے۔ اور اجر ہے کیا؟ آج میں دو جملوں میں صرف عرض کروں کہ اجر دینے کے بغیر نقصان کیا ہوتا ہے اور اجر دے کے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی اجر نہ دینے سے نقصان، اجر دینے سے فائدہ۔ اجر رسالت ہے سرکار آل محمد کی مودت۔ انسان درزی کے پاس جائے اور ایک کرتا سلوائے جس پہ اس کی ایک دھاگے کی نل کی خرچ ہوتی ہے، اور وہ جائے لینے کے لیے بغیر پیسے دیے ہوئے وہ کرتا اٹھا لائے اور اس کو پہن کے نماز پڑھنا چاہے کہ میں اس سے نماز پڑھوں، تو وہ چاہے جس مولوی کے پاس بھی جائے گا، جس علامہ کے پاس بھی جائے گا، جس مجتہد کے پاس بھی جائے گا، حتیٰ کہ وہ امام کعبہ کے پاس بھی اگر جائے تو وہ کہے گا نماز پڑھنا حرام ہے اس میں، کیونکہ تم نے اس کا اجر اس سینے والے کو نہیں دیا۔ اجر سینے والے کو نہیں دیا۔ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں لوگ، ایک کرتے نے تمہاری نماز کو معلق کر دیا، وہاں جانے ہی نہیں دیا۔ ایک کرتے نے نماز کو روک لیا، وہاں تک نماز نہ پہنچ سکی، اس لیے کہ تم نے اس کا اجر نہیں دیا تھا۔ وہ دھاگے کا اجر، وہ جو اس نے سیا ہے، محنت کی ہے، اس کا اجر۔ تو جب اجر نہ دینے کے بغیر ایک کرتا اگر انسان سلوائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو محمد و آل محمد علیہ السلام کا اجر رسالت ادا کیے بغیر دین پہ عمل کیسا؟ کیسے دین پہ عمل کرو گے؟ کیونکہ اجر رسالت تو دیا ہی نہیں۔ پہلے اجر اور اجر رسالت ہے کیا؟ آل محمد کی خوشی میں خوشی، آل محمد کے غم میں غم۔ آپ نے یہ دو جملے سماعت فرما لیے، لیکن دنیا کوشش کر رہی ہے کہ ذکر آل محمد کو روکا جائے، بند کر دیا جائے۔ کبھی مجلسوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، کبھی بم بلاسٹ ہو رہے ہیں۔ انہی دنوں میں کتنی خبریں ملی ہیں کہ شیعان حیدر کرار کو مجالس میں مار دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ اچھا، کوشش کیا ہے کہ ذکر بند ہو۔ ذکر تو تب بند ہو اگر ان کا ذاکر کوئی بندہ ہو۔ ذکر تو تب بند ہو، آل محمد ہے ذکر، ان کا ذاکر ہے اللہ، تو پھر اب ذاکرین اور ماتمیوں کو مارنے سے ذکر بند نہیں ہوگا۔ وہ ایسا ذاکر ہے جو حی ہے، جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ ان کا ذاکر وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ لہذا اس طرح کرنے سے ذکر بند نہیں ہو جائے گا، بلکہ تمہاری نسلوں کی پہچان ہو رہی ہے کہ کل بھی تم ہی تھے، تمہارے بڑے تھے، آج بھی تم ہی ہو جو ذکر آل محمد کو روکنے کے لیے اپنی
नापाक कोशिशें कर रहे हो, लेकिन अली का जिक्र कल भी तुम्हारे बड़ों ने बंद करने की कोशिश की, ना हो सका। आज तुम क्या हो, बनु उमैया ना बंद कर सके, बनु अब्बास ना बंद कर सके, क्योंकि हकीकत में अली का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। अली का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, ये जिक्र कभी बंद नहीं हो सकता। और उसका मैं आपको मिसाल दे दूं कि जब आदम की नजर पड़ी याकूत के महल पर, तो जो है तो पूछने लगे परवरदिगार याकूत के महल में कौन है? फौरन हुक्म हुआ आंखें बंद करो। आदम ने आंखें बंद की, अब हाथ बांध के पूछते हैं, आप तो बता परवरदिगार इस याकूत के महल में कौन है? खालिक ने जो तारफ करवाया, सैयद मोहसिन नकवी अल्लाह मकामा की रूह वहां मौजूद थी, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने तारफ जो करवाया, आदम ने पूछा जाकिर अल्लाह बना, सामने आदम हुआ और मौजू इस्मत ठहरा। अल्लाह जाकिर, सामने आदम, मौजू इस्मत। अब अल्लाह ने कहा देखो जो तुमने पूछा है कमाल वहदत नाम इसका, जमाल वजह रसूल भी है, कमाल वहदत है नाम इसका, जमाल वजह रसूल भी है, ये दीन और ईमान की रूह भी है, दिले पर वो रसूल भी है, जमीन पे हो तो अली की दौजा, फलक पे हो तो बतूल भी है, जमीन पे हो तो अली की दौजा, फलक पे हो तो बतूल भी है। यहीं से आगाज है इमामत, यहीं से आगाज है इमामत, यही नबूवत का खातिमा है। नजर उठा के न देख आदम, हजाब इस्मत में फातिमा है। हजाब इस्मत में फातिमा है। फिर फरमाते हैं इसी के दर के गदागरों ने आदमी को शऊर बख्शा, इसी कदम के गदागरों ने आदमी को शऊर बख्शा, जो इसका गम लेके मर गया है खुदा ने उसको जरूर बख्शा, जरूर बख्शा, जरूर बख्शा। जो इसके रुतबे को जानता है उसे न दोज़ख जला सकेगा, जो इसके घर को जलाने आए वो कैसे जन्नत में जा सकेगा। वो कैसे जन्नत में जा सकेगा? मखदूमा की जात वो जात है, खुदा की कसम, पाक सैयदा की अज़मत पे सलाम। कुरान में आयत युद्दमूना अतामा अला हुब्बिही मस्कीनम, आले मोहम्मद थे रोजे में। तवज्जो से जुमले समाअत फरमाएं, जरा इनको हिला दें, तवज्जो से जुमले समाअत फरमाएं, तवज्जो से। आले मोहम्मद का जिक्र बेदारी देता है, आले मोहम्मद के जिक्र से आदमी बेदार होता है। सैयदा ने मन्नत की थी, अब मैं वो जुमले नहीं कहता जो लिखे हुए तारीख में, बस मन्नत थी सैयदा की। और मन्नत बंदे और माबूद के दरमियान राज होता है, अल्लाह और बंदे के दरमियान राज होता है। सैयदा ने मन्नत मानी थी, मन्नत पूरी हुई, आले मोहम्मद ने रोजे रखे, रोजे रखे। जैसे ही रोजा अफ्तार करने का वक्त हुआ, अभी खाने की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि बाहर से आवाज आई अना यतीमुल। भाई लुत्फ लेना इस जुमले से, रोजे रमजान के थे नहीं, रोजा था मन्नत का। और ये होता
معاملہ ان کو پتا کیسے تھا کہ آج روزے میں ہیں؟ آنے والے کو کیسے پتا تھا کہ روزے میں ہیں؟ روٹیاں اٹھائیں، جناب امیر نے روٹی اٹھائی، جناب سعیدہ نے روٹی اٹھائی، حسنین نے روٹیاں اٹھائیں، دینے لگے، فضہ نے کہا میری بھی شامل کرو۔ جناب فضہ نے بھی اپنی روٹی دی۔ یہاں روک کے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور اس کو سماعت فرما لیجئے گا۔ دیکھیں آیا تطہیر والے انوار خمسہ جن کو پنجتن پاک کہتے ہیں، آیا تطہیر والے، آیا مباہلہ والے، پنجتن اور ہیں، توجہ، آیا تطہیر والے پنجتن کون ہیں؟ محمد علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام، اور مباہلے والے محمد مصطفیٰ علی فاطمہ حسن اور حسین علیہ السلام۔ اور آج سورہ دہر میں پنجتن اور ہیں، یہاں محمد نہیں فضہ ہے، یہاں محمد مصطفیٰ نہیں، جناب فضہ ساتھ ہیں۔ روٹیاں اٹھائیں، دے دی۔ اب دوسرا دن ہوا، پھر ہاتھ بڑھایا، انا یتیم، پہلے مسکین پھر یتیم۔ تیسرا دن ہوا، انا اسیر، میں اسیر ہوں، یتیم، مسکین، اسیر۔ 3 دن آتے رہے، آل محمد روٹیاں اٹھا کے دیتے رہے۔ 3 دن میں کتنی روٹیاں دی؟ سر اٹھائے 15 روٹیاں، 15 دی، آیتیں 30 آئیں، روٹیاں 15، آیتیں 30۔ علی بن ابی طالب نے ایک عمل کیا، ایک آیت نازل ہوئی، محمد نے ایک عمل کیا، آیت ایک نازل ہوئی، کیونکہ ایک ہاتھ سے وار علی نے کیا، آیت ایک نازل ہوئی۔ فاطمہ نے دونوں ہاتھوں سے روٹیاں بنائیں۔ دیکھیں عمل ایک، آیت ایک، روٹیاں 15، آیتیں 30، کیونکہ محمد کی بیٹی نے دونوں ہاتھوں سے روٹیاں بنائیں اور ہر روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں نازل ہوئی، ہر روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں نازل ہوئی۔ یہاں ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک دن درِ بطول پہ سائل نے دی صدا، ایک دن درِ بطول پہ سائل نے دی صدا، بھوکا ہوں میں حسین کے صدقے میں کچھ کھلا، اللہ کے نام گھر میں جو کچھ تھا دے دیا، سورہ دہر خالق اکبر سے لے لیا، سورہ دہر خالق اکبر سے لے لیا۔ ارے ہوا کیا؟ حوریں تمام وردائے حیرت میں گڑ گئی، زہرا کی چند روٹیاں جنت سے بڑھ گئی۔ 15 روٹیاں دی، آیتیں 30 آئیں۔ اب خالق نے فرمایا یتمون آدام علی حبہ مسکینم یتیمم واسیرا، یہ آئے۔ پھر خالق نے فرمایا وَجَزَاؤُ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا، میں اللہ نے ان کو جنت اور کوثر کا مالک بنا دیا۔ دیکھیں عطا اور ہوتی ہے، توجہ، جزا اور ہوتی ہے۔ عطا ہوتی ہے کوئی خوشی سے کسی کو 100 روپیہ دے دے، جب ناراض ہو تو مانگ بھی سکتا ہے کیونکہ عطا ہے۔ مثلا ایک آدمی پورا دن کام کر کے 20 یورو لے تو پھر اس سے وہ
واپس نہیں لیے جاتے، کیونکہ وہ اس کی محنت کی جزا ہے۔ آل محمد نے جنت عطا میں نہیں لی، جزا میں لی ہے۔ جنت عطا نہیں ہے، جنت جزا ہے، جنت جزا ہے۔ اور یاد رکھیں، جملہ اور سنتے چلیں، خالق نے جنت سب کے سامنے رکھی، ابراہیم سے لے کے آدم، موسیٰ و عیسیٰ، آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کے سامنے، لیکن خالق نے شرائط جنت کہ یہ شرطیں ہیں جنت لینے کی، کیونکہ کل نبی کہہ سکتے تھے کہ ہم بھی لے لیتے، ہمیں کہا ہی نہیں گیا۔ اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو کہا یہ جنت ہے، یہ شرائط ہے۔ سب نے شرطیں سن کے ہاتھ باندھ دیے۔ ایک گھرانہ تھا جس کا عظیم شہنشاہ حسین ابن علی فرمانے لگے، پروردگار تیرے عدل پہ کوئی پورا نہیں اتر رہا، تو کر رہا ہے عدل، عدل سے جنت دے رہا ہے، تیرے عدل پہ آدم سے عیسیٰ تک کوئی پورا نہیں اتر رہا، ہم لیں گے تجھ سے تیرے عدل کے ساتھ، ہم جنت لیں گے۔ اگلا جملہ کمال کا ہے، فرماتے ہیں لیں گے تجھ سے عدل کے ساتھ، بانٹیں گے اپنے فضل کے ساتھ۔ لیں گے عدل سے، بانٹیں گے اپنے فضل سے۔ یہ فضل سے ہی تو مل رہی ہے، حسین جنت فضل سے بانٹ رہے ہیں۔ اچھا، یہ 3 دن تک روٹیاں آئیں، آیتیں آئیں، وَجَزَاؤُ بِمَا صَبْرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا، میں نے آپ کو جنت کوثر کا مالک بنا دیا، لیکن پھر اللہ نے جنت کوثر، زہرہ کی 15 روٹیاں، ان کو ترازو میں رکھا۔ روٹیوں کا وزن زیادہ تھا، جنت کا وزن کم تھا، روٹیوں کا وزن زیادہ تھا، کوثر کا وزن کم تھا۔ اب جہاں پورا اجر نہ ہو وہاں ہوتا ہے شکریہ، وہاں ہوتا ہے شکریہ۔ پھر خالق نے فرمایا وَجَزَاؤُ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہی تو ہم کائنات کو بتا رہے ہیں، کائنات اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ قرآن فہمی کی غلط فہمی میں مبتلا لوگوں، وہ لوگ ڈھونڈو جن کا اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے۔ وہ بندے کو تلاش کرو جن کا شکریہ اللہ ادا کر رہا ہے، اللہ جن کا شکر گزار ہو، جن کا شکریہ خالق ادا کرے۔ اچھا، یہ روٹیاں جو آئیں آل محمد کے گھر سے تو گئی کہاں؟ روزے تھے منت کے، کسی کو علم نہیں ہوتا منت اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ کون لوگ تھے جو جانتے تھے کہ یہ آج روزے میں ہیں؟ مسلمانوں سے سوال کیا تو فرمانے لگے کافر تھے۔ کیا تھے؟ کافر تھے۔ تو تاریخ میں تو بھائی بڑے بڑے کافر ہیں، ایسے ایسے کافر ہیں جو جنگ عہد سے بھاگ گئے تو خالق نے کہا اکفرتکم بعد امانکم، یہ وہ لوگ ہیں جو محمد کو چھوڑ کے کافر ہو گئے ہیں، ایمان کے بعد کافر ہوئے ہیں، ایمان کے بعد کافر ہوئے۔ تو مطلب ہے کہ تاریخ میں کافر ہے نا، تو ان کے نام بتاؤ۔
ان کے باپوں کے نام بتاؤ، آخر کافروں کے بھی تو باپوں کے نام تم نے دیے ہوئے ہیں، ان کا نام بتاؤ۔ نام نہیں، کسی نے کہا بس سوال ہی تھے، کافر تھے۔ اچھا اگر کافر بھی تھے تو مسلمانوں تمہارے منہ پہ یہ تماچا ہے، کافر بھی آل محمد کے در سے مانگ کے تمہیں بتا رہے ہیں جب بھی مانگنا ہو کسی اور در پہ نہیں جانا، آل محمد سے مانگنا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ پھر کہنے لگے ملائکہ تھے، ملائکہ تھے، بے شک ملائکہ تھے، لیکن کتنی بڑی بات ہے جو ابراہیم کے ہاتھوں سے بھنے ہوئے بٹیر انکار کر دیتے ہیں کہ ہماری غذا تسبیح ہے، ہماری غذا سجدہ ہے، اور کتنی بڑی بات ہے جو کھانے کی حاجت ہی نہیں رکھتے، جب وہ در علی سے مانتے ہیں جن کو حاجت ہے وہ کہاں جاؤ گے؟ جن کو کھانے کی حاجت ہے وہ کہاں جائیں گے؟ اس در سے ملائکہ آ کے مانگتے رہے، اور سورہ دہر نازل ہوئی۔ خدا کی قسم جملہ میں نے کہنا ہے، سن کے آپ لطف لینا۔ جب جبریل کو اللہ نے خلق کیا تو جبریل سے پوچھا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو جبریل نے کہا میں ہوں، تو ہے۔ قبلہ بیاجی صاحب فرمانے لگے کہ کیسی بات ہے، پہلے دن ہی تو اور میں ہونے لگی۔ تو ہے اور میں ہوں۔ ایک پردے سے آواز آئی، جبریل نہ اس میں علم ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں یاد رکھنا، نہج البلاغہ میں جملے ہیں، مولا فرماتے ہیں یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے، کیونکہ وہ کچھ عرصے کے بعد خود کفیل بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ مولا نے پوچھا کہ یتیم ہے کون؟ فرماتے ہیں جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو، وہ ہے یتیم۔ جبریل سے پوچھا گیا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں ہوں۔ تو ہے۔ پردے سے آواز آئی، جبریل نہ اس میں علم ہے نہ اس میں ادب ہے، کہو انا عبدک ضعیف ذلیل حقیر مسکین یتیم وانت رب العرش العظیم الرحیم الکریم المکین۔ تو عرش و کرسی کا مالک ہے، میں تیرا حقیر بندہ ہوں۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں جو جبریل کو پردے کے پیچھے رہ کے تعلیم دے رہا تھا وہ میرا بھائی علی بن ابی طالب تھا۔ جو تعلیم دے رہا تھا میرا بھائی علی بن ابی طالب تھا۔ اب سمجھ میں آیا جبریل اپنے آپ کو یہاں آ کے جبریل کیسے کہے؟ جبریل کہہ رہا تھا انا یتیم، میں وہی یتیم ہوں جس کو آپ نے یتیمی سے نکالا تھا۔ جبریل نے آ کے کہا انا یتیم ہوں، جس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں خدا کی قسم جنت سے بھی وزنی ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جس کے بلکہ لفظ اور بدل کے کہتا ہوں، جس کے شوہر کے نزول جلال والی جگہ پہ تعمیر کرنے والے مستری اور بمباروں کو اللہ کی طرف سے کم از کم اجرت نبوت ملے اسے بطول کہتے ہیں۔ اور جس کے دسترخوان کا نمک خوار عام انسان نہیں، کائنات کا رزق باندھ کے آگے دسترخوان بطول سے کل ایمان کا ہے اسے بطول کہتے ہیں۔
سننا جس کو ساری زندگی مسلح عبادت سے نہ روکے، مسلح عبادت سے نہ روکے، کعبہ طواف سے نہ روکے، قرآن تلاوت سے نہ روکے، اسے بطول کہتے ہیں، اسے بطول کہتے ہیں۔ یہ آل محمد ہیں جو روٹیاں دے رہے ہیں، آیتیں اتر رہی، آیتیں اتر رہی۔ امام حسن کا دسترخوان، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو، دسترخوان امام حسن۔ لیکن یہ غلط بات ہے کہ امام حسن کو کوئی بندہ ملا امیر المومنین کو، تو اس نے پوچھا مولا یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے۔ توہین ہے، توہین ہے کہ بیٹے کا دسترخوان تو اتنا وسیع ہو، سر اٹھائے، اور باپ یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہا ہو۔ لوگ اصل بات بتاتے ہی نہیں ہیں۔ آج کتنے مجتہد ہیں علی کا علم پڑھ کے ان کو اپنے حجروں سے نکلنے کی فرصت نہیں ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو ہم مزدوری پہ ہوں تو مسئلہ کس سے پوچھے گا؟ تو جو علی کا علم پڑھ کے اپنے حجروں میں مقیم ہو گئے ہیں، تو جو 70,000 عالمین کا ایمان ہے، اس سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو گھر والے کہیں مزدوری پہ گئے ہوئے ہیں۔ نہیں، میرا علی وہ ہے جو فرماتے ہیں 70,000 عالمین ہے، 70,000 عالمین میں 70,000 زبانیں ہیں، ان زبانوں میں بیٹھ کے جو ایک وقت میں فیصلہ کرتا ہوں میں علی ابن ابی طالب۔ میں علی تو امام حسن کا دسترخوان، پہلے تو شان حسن کا جملہ سنیں، کتنا عظیم ہے امام حسن۔ امام حسن شام میں بلائے گئے، بلایا کمینے نے کہ دیکھیں گے میرے حالات تو معاذ اللہ حیران ہوں گے، اور کچھ خراج پیش کروں گا۔ آئے میرے مولا، ایک محب کو پتا چلا، ایک محب کو پتا چلا کہ حسن مجتبی آ رہے ہیں۔ کام کرتا تھا جوتے بنانے کا، سامان نیا خریدا، غسل کیا، کپڑے پاک پہنے، مسلے پہ بیٹھ گیا، درود پڑھ کے حسن کی نالین بنانے لگا۔ ارے جس کی نالین درود پڑھ کے بنائی جائے اسے حسن کہتے ہیں۔ نالین بنا رہا ہے کہ امام حسن آئیں گے تو میں پیش کروں گا، امام حسن آئیں گے تو میں پیش کروں گا۔ مولا گئے دربار میں، اس نے اشرفیاں، سونا چاندی ہر چیز پیش کی۔ امام نے نہ انکار نہ اقرار، فرماتے ہیں رکھ دو۔ کیا فرماتے ہیں؟ رکھ دو۔ اتنے میں وہ آیا، پاؤں پہ بوسہ دے کے کہتا مولا آپ کے لیے نالین تیار کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہم نے قبول کر لیا ہے، ہم نے قبول کر لیا ہے۔ کہا مولا، اس نے درود پڑھا، امام کا پاؤں پکڑا، نالین میں رکھا، دوسرا پاؤں پکڑا، نالین میں رکھا، رکھ کے کہنے لگا مولا یہ تو آپ کو بالکل پورے آ گئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں سن، بنانا تیرا کام ہے، یہ ہے تیری مودت، ہم میں سے جو بھی چاہے گا اسی کو پورے ہوں گے۔ حسن مجتبی کی عظمت کا مولا میں نے بنا دی، مولا آپ نے قبول کر لیا، پہن لیے۔ اب
مولا فرماتے ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں اٹھا لو. اوئے ہوئے ہوئے، ارے جس کے نالین بنانے والے کی عظمت یہ ہو کہ امام اسے جتنی دنیا کی چیزیں ہیں عطا کر دے. سونا ہے، چاندی ہے. خبیث آیا، خبیث بیٹے کا خبیث باپ آیا، خبیث باپ کا خبیث بیٹا آیا. جملہ میں نے کہہ دیا ہے. خبیث باپ کا خبیث بیٹا، خبیث بیٹے کا خبیث باپ آیا. آگے کہنے لگا ذرا اٹھا کے تو دیکھیے ان میں ہے کیا. فرماتے ہیں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، ان کے خالق ہی ہم ہیں، ان کے خالق ہی ہم ہیں. یہ جملہ کہا اٹھا لو. اب جملہ سننا، محبوں کا دعویٰ کیا ہے، کتنی محبت و محبت ہے اپنے امام سے، کیونکہ امام کریم ہے نا. مولا فرماتے ہیں تو راضی ہے؟ کہتا مولا نہیں. کہتا مولا نہیں. کیوں نہیں؟ فرماتا ہے، مولا فرماتے ہیں کیوں راضی نہیں؟ عرض کرتا مولا یہ تو تھا مال دنیا، یہ تو تھا مال دنیا. آپ حسن نے کہا اور کیا چاہیے؟ مولا فرماتے ہیں کاغذ قلم لاؤ، کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم لایا گیا. امام حسن نے تحریر کیا. فرماتے ہیں جا میں تیری قیامت تک کی نسلوں کی شفاعت کا ضامن ہوں. تیری نسلوں کی شفاعت کا ضامن. ارے جس کو قیامت تک نسلوں کا پتہ ہو، جس کو قیامت تک نسلوں کا پتہ ہو کہ ان میں کوئی بغض علی والا حرام زادہ نہیں، اسے حسن کہتے ہیں. یوں تو نبی کے سارے صحابہ ہیں رضی اللہ، یوں تو نبی کے سارے صحابہ ہیں رضی اللہ، مگر حسن کو علیہ السلام کہتے ہیں. اور معاویہ نہ بھی مانے تو اسے کیا ہے بھلا جسے حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. جو میرا بھی دل مچل گیا ولایت حسن میں، میں بھی ایک جملہ کہہ دوں. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. نبی کا نور نظر، علی کا قائم مقام کہتے ہیں. نبی کا نور نظر، علی کا قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، انہیں حسین بھی اپنا امام تمہاری نسلوں کا ضامن ہوں. اور یہی نہیں، دنیا مقابلہ کرتی ہے علی سے ان لوگوں کا جن کا تاریخ میں باپوں کا بھی پتہ نہیں، جن کے باپوں کا پتہ نہیں. علی کا مقابلہ ان سے نہ کرو. علی کا مقابلہ کرنا ہے تو کم از کم ابراہیم سے کرو. لیکن ابراہیم بھی تمہیں نیچے نظر آئیں گے، علی تمہیں بلند اس لیے نظر آئیں گے یہ ابراہیم ہے اور علی کہتے ہی اسے ہے جس کے آگے کوئی بلندی نہ ہو. جنگلوں میں، پہاڑوں میں، سمندر کناروں کناروں میں، قرآن کے 30 باروں میں، غدیر کے اشاروں میں، قطب کے نظاروں میں، پیروں کے پیر کا، جناب امیر کا، ولیوں کے ولی کا، ناچ کے قرآن
खलीफा के बेटे ने शराब पी कर बुराई का मुर्तकिब हुआ। भाई जुमले सुनना, सर उठाना। हमारे इमाम वो हैं जो इन्नमा के वारिस हैं। बुराई का मुर्तकिब हुआ शराब पी के, बाप तख्ते खिलाफत पर बैठा हुआ था, बाप ने हद जारी की कि इसको इतने कोड़े मारे जाए। सर उठाना। अबू शैमा ने ये जुमले कहे दरबार में, कोड़े मुझे वो मारेगा जिसने खुद ये अमल न किया हो। देखो मैं यही से जुमला कहूंगा, नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज जरूरी है, नमाज जरूरी है। जुमला मैं कहता हूं, लुत्फ आप ले लेना, नमाज जरूरी है। आज तक कभी किसी ने किसी से कहा हो क्या हो गया है तुम्हें, मानते हजरत अबू बकर को हो और शराब पीते हो, मानते हजरत उमर को हो और नमाज नहीं पढ़ते। रब्बे काबा की कसम, जब भी कहा जाता है यही कहा जाता है क्या हो गया तुम्हें, मानते अली को हो, नमाज नहीं पढ़ते। कभी किसने नहीं कहा कि मानते फलां को हो, रोजा नहीं रखते, मानते अली को हो और रोजा नहीं रखते। मालूम हुआ वो जो शहनशाह ने फरमाया था ना, खालिक ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अस्तईनु बिल सब्र व सलात, मदद मांगो नमाज से और सब्र से। सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। नमाज से कैसे मदद मांगी और सब्र से कैसे मदद मांगी? मालूम हुआ ये वो सब्र नहीं, किसी ने बात की तो चुप कर गया तो सब्र है। और ये वो नमाज नहीं जो पांचों वक्त लोगों को दिखाने के लिए फौरन मसल्ला पकड़ लिया कि मैं नमाजी हूं। कोई सब्र और सलात है, कोई सब्र और सलात है जिनसे मदद मांगनी है। हुसैन साबिर नहीं, सब्र है। हुसैन साबर नहीं, सब्र है। और अमीर फरमाते हैं, अना सलातुल मोमिनीन, अल्लाह कह रहा है बाप और बेटे से मदद मांगो, जब भी मदद मांगो हुसैन से मदद मांगो, हुसैन और अली से मदद मांगो। कोड़े लगाए, उसने कहा मुझे कोड़े वो मारेगा जिसने ये अमल कभी खुद ना किया हो। तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे, जुमले में जल्दी में अर्ज करूं। अच्छा, वो कोड़े मारेगा। पूरे दरबार में सबने एक दूसरे की तरफ देखा, सबने खसियानी बिल्ली की तरह, हाँ, आपने चेहरों को यूं कर लिया। खलीफा दो मुसलमानों के कहने लगे उमरुआस से, जाओ उसी दर पे, जाओ उसी दर पे, जाओ उसी दर पे। खुदा की कसम, इसे अमीरुल मोमिनीन फरमाते थे ये लूमड़ी है। उमरुआस लूमड़ी है, लूमड़ी शैतान है। भागता हुआ गया दर अली पे, दक्कुल बाब किया, दरवाजा खुला, मोहम्मद का वसी सामने हुए। फरमाते हैं बात क्या है? कहता बड़ी मुश्किल है। फरमाते हैं मुश्किलें हल करने के लिए मैं आया हुआ, बताओ क्या मुश्किल है? कहा मौला, खलीफा दौर के बेटे ने शराब पी ली, शराब के बाद उसने जुर्म किया। ये वाकया इसलिए भी सुना रहा हूं कि कभी आप शराब ना पिए, हम कभी शराब ना पिए, क्योंकि जो जुमला में कहने वाला हूं इंशाअल्लाह आवाज नजफ तक जाएगी। अलीगढ़ से बरामद हुए हसन हुसैन जी बाबा, दोनों को साथ लिया, वो लूमड़ी भी साथ। रास्ते में एक झोपड़ी आई, नूर की झोपड़ी। अली ने वहीं से खड़े होकर आवाज दिया कब्बर,
وہیں سے حالت سجدہ میں ہو کے کہتا جی صاحب منبر، دوڑتا ہوا علی کے پاس آئے، علی نے ساتھ لیا، دربار میں گئے، معاملہ کیا ہے؟ مولا اس نے یہ کیا، ہاتھ جاری کی، اب یہ کہتا ہے وہ مجھے سزا دے جس نے خود عمل نہ کیا ہو۔ امام فرماتے ہیں ہاتھ میرا حسن جاری کرے گا، کوڑے کمبر مارے گا۔ ہاتھ حسن جاری کرے گا، کوڑے کمبر مارے گا۔ امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا غلام بھی ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر امام حسن سے کہتے کوڑے مارو، امام حسین سے کہتے کوڑے مارو، تو کہتے کیا ہے یہ تو انما یرید اللہ کے وارث ہے۔ امام نے اپنا وہ خادم کہا کہ ہمارے غلام بھی ایسا نہیں کرتے، ہمارے غلام بھی ایسا نہیں۔ یہ ضرور کہا کہ ایک طرف سے حسن پکڑے ایک طرف سے حسین پکڑے، اس میں راز تھا، مصلحت تھی۔ دیکھیں اسکول میں اگر کوئی بچہ مثلاً ویڈیو لا کے دیکھے، دوسرے شکایت کریں تو وہ کہہ دیتا ہے یہ جو شکایت کرنے والا ہے استاد جی کل اس نے خود بھی یہ عمل کیا تھا۔ علی نے کہا میرے دونوں بیٹے پکڑیں گے تاکہ جرت کر کے اگر کسی مائی کے لال میں جرت ہے کوئی کہے تو صحیح کہ ان میں سے بھی کسی نے کسی کی جرت نہ ہوئی۔ اب جب کمبر نے کوڑا سیدھا کیا، خدا کی قسم ابو شیمہ نے مڑ کے پیچھے دیکھا، کہتا مولا حسن کیا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا؟ کیا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا؟ امام فرماتے نہیں، کہتا مجھے قسم ہے آپ کی جد کی اور آپ کی عظمت کی، اس کے بعد ایسا عمل نہیں کروں گا۔ امام بڑے مجمع میں فرماتے ہیں جاؤ ابو شیمہ میں حسن نے تجھے معاف کر دیا۔ جسے حسن معاف کر دے اس سے اللہ معاف کرتا ہے۔ جس حسن کا میں تذکرہ کر رہا اس حسن کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام حسن نے قاسم رکھا۔ رو پڑے ہیں آ گئی ہے پردے میں پرسہ لینے کے لیے۔ اس حسن کو اللہ نے قاسم دیا، اور قاسم وہ شہزادہ ہے، عزادارو رو آپ پہلے ہی پڑے ہیں، اس جملے پہ توجہ کرنا۔ قاسم وہ شہزادہ ہے جس نے 13 برس کی زندگی تک اپنے منہ میں لقمہ خود لیے، تطہیر کے پردے میں رہنے والی بیویاں قاسم کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ تطہیر میں رہنے والی بیویاں رو پڑے ہیں آپ، اللہ کرے ہم پوچھا دے سکیں۔ اللہ دارو پہلے قاسم نے بابا کا غم اٹھایا، جب حسن کا قاسم یتیم ہوا تو آپ کو علم ہے نا آدھی رات کا وقت تھا، فروا سے کہتے ہیں جناب حسن میرے حسن قاسم کو بلاؤ۔ جب قاسم آئے آپ نے سینے پہ لٹایا، قاسم کہتے ہیں بابا آپ کا سینہ بڑا تپ رہا ہے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کا مہمان بیٹا بابا کے سینے پہ لے اٹھایا۔ قاسم جاؤ جا کر میری بہنوں کو اطلاع کرو۔ جناب فروا کہتی ہے مولا اتنا چھوٹا بچہ آدھی رات کے وقت کیسے جائے گا؟ امیر فرماتے ہیں اس طرح کرو، اس کی آستینیں الٹ دو، بٹن کھول دو، سر میں خاک ڈالو، جب یہ دکل بام کرے گا
دروازہ کھلے گا کہنے کی کچھ ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی میری بہنوں کو پتا چل جائے گا۔ عزادارو یہ بھی وقت قاسم نے دیکھا، قاسم نے جب اطلاع دی، عزادارو حسن دنیا سے جانے لگے۔ ایک تعویذ قاسم کے کندھے پہ باندھ کے گئے۔ آ گیا حسین 28 صفر رجب کو مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، چڑھ گیا دن عاشور کا۔ عزادارو جب رات ہوئی، ہر بی بی اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی صبح حسین پہ قربان ہونا، صبح حسین پہ قربان ہونا۔ قاسم کی ماں نے بھی کہا قاسم صبح اپنے چچا پہ قربان ہونا۔ عزادارو دن چڑھا، قاسم اجازت کے لیے گیا۔ نواب کربلا دیکھ کے کہتے ہیں قاسم کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں چچا میں سن رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں اکبر کے جانے سے آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، عباس کے جانے سے کمر ٹوٹ جائے گی، میرے جانے سے تو کوئی نقصان نہیں، اجازت دیجئے۔ مولا حسین کہتے ہیں قاسم تجھے کیا پتا تیرے جانے کے بعد میرا دوہرا نقصان ہے، تو میرے بھائی کی نشانی بھی ہے، میری کبرا کا۔ عزادارو گئے، اماں چچا اجازت نہیں دے رہے، شریعت کا برقع فرمان سر پہ رکھا، بیٹے کو ساتھ لیے ہوئے جب آئیں، حسین نے دیکھ کے کہا بھابی ابا یہ آپ نے تکلیف کیوں کی، مجھے بلایا ہوتا۔ رو کے کہتی ہے حسین قاسم کے کندھے سے ایک رکعہ تو کھول کے پڑھو۔ کھولا، غریب سے کرسی چھوٹ گئی، غریب کی دستار اتر گئی، لکھا ہوا تھا حسن مولا نے حسین جب میں نہ رہوں گا قاسم کو حسن سمجھ کے قاسم کی مدد لینا۔ عزادارو اجازت مل گئی، خیموں سے یہ شہزادہ کیسے نکلا میں بتا نہیں سکتا۔ عزادارو خیموں میں حسن کا یتیم ایسے تھا جس طرح شریف گھر میں کوئی جنازہ ہو اور بیویاں ماتم کر رہی تھی۔ گھوڑے پہ چڑھا، میں نے کہہ دیا چڑھا۔ عزادارو حسن کا یتیم گھوڑے پہ تو چڑھ سکتا ہی نہیں تھا۔ عزادارو عباس اور حسین نے چڑھا، جنگ کرتے ہوئے جملے مجھے دو ہی کہنے، نہ مجھ میں ہمت نہ آپ سن سکیں گے، یہ وہ ماں جو برداشت کر گئی۔ عزادارو گھوڑے پہ چڑھا، لوگوں نے وار کرنا شروع کیے۔ حسن کے لال نے بتایا کہ علی کا پوتا ہو، ظالم ارزق شامی نے وار کیا، حسن کے بیٹے کو لگا، ایک مرتبہ تلوار و تیر کا لگنا تھا، حسن زین پہ شہید نہیں ہوا، عزادارو تلوار لگی۔ حضرت سجادی صاحب فرماتے تھے حسن کا یتیم گھوڑے سے گرا تقسیم ہو گیا۔ عزادارو حسن کا یتیم شہادت سے پہلے تقسیم ہو گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ آواز دی یا اماں ہو آدرکنی، او میری ماں میری مدد کرو۔ عزادارو حسین آئے، حسین نے آ کے عجیب منظر دیکھا، کہیں حسن کا یتیم نظر نہ آیا۔ حسین نے کربلا کی خاک کو دیکھنا شروع کیا، کوئی ٹکڑا کہاں سے ملا، کوئی ٹکڑا کہاں سے ملا، کوئی ٹکڑا کہاں سے ملا۔ عزادارو حسن کے یتیم کو حسین نے ایسے اکٹھا کیا جیسے مالی پھول چنتا بلا تشبیہ۔ مر نہیں جائیں گے ہم، جملہ سننا، سارے حسن کے یتیم کو اکٹھا کر کے نا
گٹھڑی باقی دیکھ لو میری طرف ایسے حسین میرے اب روتے ہوئے